جناب یہ مہینہ ہے ہی محبت کا، یہ مہینہ ایسا ہے جہاں آپ ایک دوسرے سے پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اور جب ہمارے گھر کے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں تو ان کا سمجھانے کا طریقہ بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ جو بات پیار سے سمجھ آتی ہے وہ غصے سے ڈانٹ کے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہمارے اس سیگمنٹ کا نام بھی ہے سکن عشق، سخن عشق۔ تو مجھے بتائیں مولانا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ جو رمضان کا استقبال ہوتا ہے وہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، استقبال رمضان ایک اچھی بات آپ نے فرما دی کہ ایک اہم واقعہ ہو، ایک اہم پروگرام ہو، تقریب ہو، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں رسومات پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سبحان آپ یوں سمجھے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا سنت ہے، جن کو کہا جاتا ہے ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15۔ اور رمضان کا ایک پورا مہینہ روزوں کا ہے۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایک مہینے کے 29 یا 30 اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے صوم الدہر رکھ لیا، ساری زندگی کا روزہ، سبحان یعنی یہ اللہ۔ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اس لیے کہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک عمل کے بدلے میں اللہ 10 اجر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب گویا کہ ایک مہینے کے جو روزے آپ نے رکھے وہ آپ نے 10 ماہ کے روزے رکھے، 2 مارے گئے، تو مزید 6 روزے جب آپ رکھیں گے تو 3 کے بدلے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، اور پھر 3 کے بدلے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ گویا کہ پورے 12 مہینے آپ روزے کی حالت میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ شہوتوں سے دور رہے۔ اب شہوتیں عموماً کیا ہے؟ شرمگاہ کی شہوت ہے، پیٹ کی شہوت ہے، اور جو بھی انسان کی خواہشات ہیں۔ جب یہ خواہشات انسان چھوڑتا ہے، روزے کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان خواہشات سے دور رہے تو اللہ کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کو کوئی شہوت نہیں ہے، اللہ کو کوئی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تو انسان میں ایک ملکوتی صفات آ جائیں گی، مالک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کی ایک مناسبت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے جس کو کہتے ہیں صوم وصال، یعنی آپ 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، پھر 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، پھر 32 گھنٹے کا 72 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 3 دن تک۔ اور پھر صحابہ کو بھی شوق ہوا، اس لیے کہ ان کے سامنے تو نبی علیہ السلام کی ہستی تھی، وہ چاہتے تھے کہ سب کو آپ کے ساتھ مناسبت قائم ہو جائے، تو انہوں نے بھی بڑی خواہش ظاہر کی کہ ہم صوم وصال رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی جس میں افطار نہ ہو 12 گھنٹے کے بعد، دن بھر کے بعد، بلکہ 24 گھنٹے اور آگے چلتا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، میری بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پیاس کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ میں نڈھال نہیں ہوتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا روزہ رکھتے کیوں تھے؟ تاکہ آپ میں وہ کمال آ جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، کہ بھوک پیاس کی اتنی شدت، اتنا تسلسل ہو کہ آپ بالکل نہ کھائے پیے اور کوئی حاجتیں آپ ضروریات آپ پوری نہ کریں۔ تو اب رمضان کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، اگر وہ ہم سمجھیں گے تو پھر استقبال رمضان کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم تو 12 مہینے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے حضرت، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ پریکٹس میں ہوں گے اور آپ یہ چیز پورا سال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ او یہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے، لیکن اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری میرے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے ایسے کام پورے سال کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ آتا ہے رمضان جب وہ کوشش کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ لڑائیاں نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بدتمیزی نہ کرے، اپنا جو برتاؤ ہے وہ بہتر رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نماز بالکل بھی مس نہ ہو، ایکسٹرا عبادات کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو؟ بیکاز ایسے لوگوں کو بہت چڑھایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو تو پورا سال یاد نہیں آتا اور ایک مہینہ آتا ہے جس میں اتنا زیادہ یہ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، ٹی وی ون کی پوری انتظامیہ کو ماہ رمضان المبارک، بلکہ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے خیریت کے ساتھ اور بابرکت بنائے یا رب العالمین. اور جیسا کہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ آپ نے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. اس لیے کہ میں اور آپ ایک ایسی سوسائٹی میں موجود ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کا نام لیا کرتے ہیں، ہم پریکٹسنگ مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو اسلام کے تمام تر تابندہ رخشندہ اصولوں کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے. اور جب ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو مجھے بہت حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم روزے کے اندر حلال چیزیں تو چھوڑ دیا کرتے ہیں لیکن حرام چیزیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ان کو نہیں چھوڑتے. مثلاً یہ کہ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. لیکن غصہ کرنا حرام ہے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. اور ذرا سی بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپے سے باہر ہو جایا کرتا ہے. آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے جو حالات ٹریفک کے نظر آتے ہیں، اور بالخصوص افطار سے عین قبل جو ایک سڑکوں پر افراتفری کی صورتحال نظر آتی ہے. تو سب سے پہلی بات، اکثر ایسا ہوتا ہے پورے سال میں اتنا بھی برا نہیں ہوتا جتنا رمضان میں غصہ زیادہ آتا ہے افطار سے پہلے، وہ جو شور شرابہ. تو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہوئے کہ روزے کا تو وہ احترام کرو. اس کی بات ہی جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خوبصورتی کے ساتھ دل و روح میں اتر جانے کا نام ہے. احکام اسلامی جو ہے خوبصورتی کے ساتھ، جیسے ایک موتیوں کی مالا ہوتی ہے، جیسے تسبیح کے دانے ہوا کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کی پوری زندگی نمونہ عمل ہونا چاہیے مذہب اسلام کا، لیکن جب آپ کی زندگی کے اندر شامل حال نہیں ہوتا تو پھر آپ اس اسلام کے سارے احکامات کو الگ رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو الگ رکھتے ہیں. بلکہ یہ پوری زندگی، پورا سال ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی. اگر آپ رمضان کا معنی دیکھیں تو را میم ضاد الف حمزہ ایک ہے، اور ایک را میم ضاد رمضا. ایک کا معنی جلانا ہے اور ایک کا معنی ہے برسنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پہلے عشرہ رحمت میں داخل ہوئے تھے، اللہ نے عبد رحمت کو نازل فرما دیا. جب بارش برستی ہے تو مٹی کو دبا دیتی ہے، گندگی کو بہا کر لے جاتی ہے، اور عشرہ رحمت میں اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں جو بندہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے تو اللہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس کی رحمت تو انتظار میں کب میرا بندہ عبدی میرے پاس آ جائے. وہ ایک مرتبہ یہاں زمین پر یا اللہ کہے میں آسمانی دنیا میں اس کو 10 مرتبہ پکاروں. امام راضی نے تفسیر راضی کے اندر کہا کہ جب بندہ ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے، اب کتنی عجیب بات ہے، اور کتنا نہ ہماری زبان ایسی، نہ ہمارے کلمات ایسے، نہ ہمارا انداز ایسا، نہ ہمارا فعل ایسا، نہ ہماری محفل و مجلس ایسی کہ ہم اللہ کو ایک مرتبہ پکاریں. جب ہم اللہ کو ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں، آسمان میں اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، تو موسم کیوں نہ پیارا ہو. جہاں ابھی میں آ رہا تھا تو حفاظ نظر آئے. اب یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جہاں رمضان میں قرآن کا ساتھ ہوتا ہے، پوری 11 مہینے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر یہ تو بہار قرآن کا مہینہ ہوتا ہے. بالکل، کہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو سب کے دل کے بہت قریب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے شاید کوئی ایک شخص بھی اگر تبدیلی لے آتا ہے اپنے معاملات میں تو وہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. کامیابی بے شک. بالکل.